سنو آپ کے چچا آپ کو جنگ میں جانے کی اجازت کہتے دیتے، آپ تو ان کے پاس ان کے بھائی کی اجازت ہو، لہذا جس طرح سے حضرت امام حسین نے آپ کو جنگ میں جانے سے منع کر دیا، اسی طرح سے میں بھی تمہیں جنگ میں جانے سے منع کرتی ہوں۔ جب حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ الفاظ اپنی پھوپھی سے سنے تو مایوس ہو گئے، اور مایوس ہونے کے بعد پریشان ہو گئے۔ تو جب پریشان ہوئے، پریشانی کے عالم میں حضرت قاسم کو یاد آیا کہ میرے والد محترم یعنی کہ حضرت حسن رضی اللہ، حضرت امام حسن نے مجھے ایک خط دیا تھا اور مجھ سے یہ ارشاد فرمایا تھا، اے میرے بیٹے سن، جس وقت تجھ پر سب سے بڑی مصیبت آئے اور تو پریشان ہو، تو تیرے اوپر پریشانی کا عالم ہو، تو اس پریشانی کے عالم میں میرے اس خط کو کھول کر کے پڑھ لینا، تیری تمام پریشانیاں، تیری تمام مشکلات اس خط کو پڑھنے کے بعد حل ہو جائیں گے۔ برادران ملت اسلامیہ، غور کرنے کا مقام ہے، جب چچا نے آپ کو منع کیا، پھوپھی نے آپ کو منع کیا، تو آپ نے سوچا آج جنگ کربلا ہے اور آج میرے چچا جان شہید ہو جائیں گے اور میرے گھر والے شہید ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو کیوں نہ آج اس خط کو پڑھا جائے، کیونکہ اس سے زیادہ مصیبت کا دن میرے لیے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ لہذا جو خط میرے والد نے مجھے اس عالم میں دیا تھا کہ جب حضرت امام حسن کو یزیدیوں کی جانب سے زہر دیا گیا تھا، جب آپ پر زہر اثر کر رہا تھا، تو آپ نے اس پریشانی کے عالم میں وہ خط تحریر کیا تھا اور اپنے صاحبزادے کو دیا تھا۔ تو حضرت قاسم نے اس خط کو کھولا، کھولنے کے بعد جب اس کو خط کو پڑھا تو آپ خوش ہو جاتے ہیں۔ اس خط میں یہ لکھا تھا، اے میرے بیٹے قاسم سن، جس دن تو یہ خط پڑھے گا، تو جس دن تو یہ خط پڑھے گا وہ محرم الحرام کا مہینہ ہوگا، یہ محرم الحرام کی 10 تاریخ ہوگی، اور جس جگہ تو اس خط کو پڑھے گا، جس جگہ اس خط کو کھولے گا، وہ جگہ کربلا کا میدان ہوگی۔ اے میرے بیٹے سن، جس دن تو یہ خط پڑھنا، جس دن یہ خط تو کھولنا، تو اس دن میرے بھائی حضرت امام حسین کے قدموں پر اپنی جان کو قربان کر دینا اور اپنے نانا کے اور اپنے امام حسین کے نانا کے دین کو بچا لینا۔ برادران ملت اسلامیہ، جب حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خط دیکھا تو دوڑتے ہوئے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں گئے اور جانے کے بعد عرض گزار ہوئے، اے امام حسین، اے میرے چچا جان، لہٰذا آپ مجھ کو منع کر رہے تھے کہ اے بیٹے تم جنگ میں نہیں جا سکتے، تم کربلا کے میدان میں نہیں جا سکتے۔ یہ دیکھیے میرے باپ کی وصیت ہے، انہوں نے مجھے وصیت کی ہے کہ اے میرے بیٹے تم اپنے چچا کے قدموں پر اپنی جان کو قربان کر دینا اور دین اسلام کے تحفظ کو محفوظ کر لینا۔ برادران ملت اسلامیہ، جب حضرت امام حسین حضرت حسن یعنی اپنے بڑے بھائی کا خط دیکھتے ہیں تو حضرت قاسم کو جنگ میں جانے کی اجازت دے دیتے ہیں۔ حضرت قاسم جو ابھی 19 سال کے نوجوان تھے، جنگ میں جاتے ہیں، گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، اپنے سر پر امامے کو سجاتے ہیں اور کربلا کے میدان میں پہنچتے ہیں۔ جب حضرت قاسم کربلا کے میدان میں پہنچتے ہیں تو یزیدیوں کی جانب سے ان کے جلوس میں، ان کے ہجوم میں، ان کے لشکر میں ایک پہلوان موجود تھا۔ اس پہلوان کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ اے پہلوان، تم اس لڑکے کے مقابلے میں جاؤ، تم اس نوجوان کے مقابلے میں جاؤ اور اس کو شہید کرو۔ وہ پہلوان کہتا ہے، وہ پہلوان یہ کہتا ہے، اے لوگوں سنو، میں اس کے مقابل میں نہیں جاؤں گا، یہ محض 19 سال کا بچہ ہے اور میں ایک نامور پہلوان ہوں۔ اگر میں اس بچے سے جنگ کرنے کے لیے جاؤں گا تو لوگ مجھ پر اعتراض کریں گے کہ اتنا بڑا پہلوان ہو کر کے ایک بچے سے جنگ کرنے کے لیے گیا تھا، لہٰذا میں اس بچے سے جنگ نہیں کروں گا۔ اس بچے کے لیے، اس نوجوان کے لیے میرے 2 بیٹے ہیں جو اس سے جنگ کریں گے۔ اس پہلوان کے 2 بیٹے تھے، اس نے اپنے دونوں بیٹوں کو حضرت قاسم سے جنگ کرنے کے لیے بھیجا۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر ایسا بار کیا، ان دونوں بچوں کو، ان دونوں جنگ لڑنے جو آئے تھے، جو یزیدی تھے، ان کو قتل کر دیا، فصل جہنم کر دیا۔ اسی طرح سے تاریخ میں آتا ہے کہ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں
जंग करबला में 80 से ज़ायद लोग एक एक करके हजरत कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में आते हैं और हजरत कासिम उनको कत्ल करते रहते हैं, मसले जहन्नम करते रहते हैं। जब यजीदी ये माजरा देखते हैं कि अगर कासिम के मुकाबले में एक एक नौजवान हमने भेजा, एक एक अपना इंसान हमने भेजा, तो हमारा ये हाल ये होगा कि जो हमारा 22,000 का लश्कर है ये इमाम हुसैन हजरत हसन का साहबजादा जो हजरत कासिम है ये तमाम लश्कर पर अकेले भारी पड़ जाएगा। लिहाजा ऐसा किया जाए इस नौजवान के मुकाबले में 1 2 3 नहीं बल्कि हजारों की तादाद में चले और जाने के बाद इस पर एकदम से हमला कर दो, ये मजबूर हो जाएगा, लिहाजा हम इसको शहीद कर देंगे। तो वो मशवरे के तहत तमाम लोग हजरत कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को चारों तरफ से घेर लेते हैं। जब हजरत कासिम चारों तरफ से घिर जाते हैं तो आप पर कोई तीर से हमला करता है, कोई तलवार से हमला करता है, कोई खंजर से हमला करता है। इस तरह से जब आप घोड़े से नीचे आते हैं आपके लाश पर, आपके जिस्म अक़दस पर वो यजीदी जो अपने आप को मुसलमान कहलाते थे आपकी लाश पर घोड़े दौड़ा देते हैं। जब आप